السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللذان یاتیانها منکم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان اللہ کان توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں سورہ نساء کی آیت نمبر 16 کا درس جاری ہے۔ آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 میں زناکاری کے تعلق سے اور اس برے فعل پر گواہوں کے تعلق سے اور اس کی سزا کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ آج اسی کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں زناکاری کے نقصانات بیان کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے واللذان یاتیانها منکم فآذوهما، اور تم میں جو مرد اور عورت ایسا کام کرے ان کو ایذا دو، تکلیف دو۔ فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، کہ بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ درس تفسیر میں سورہ نور کی آیتوں کی روشنی میں شادی شدہ اور کنوارے زناکار کی سزا کا ذکر ہو چکا ہے، اور اس تعلق سے احادیث بھی بیان کی جا چکی ہے کہ ان کی جو دنیاوی سزا ہے وہ شریعت اسلامیہ میں کیا ہے، یہ میں نے تذکرہ کیا۔ آج دنیاوی سزا جو حد ہے وہ تو گزشتہ کل بیان ہو چکی، اس کے علاوہ دنیا و آخرت میں اس کے نقصانات کیا ہیں اسے سماعت کریں۔ سب سے پہلے تو پروردگار نے سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ایمان والوں کی جو صفات بیان کی، وہ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، ایمان والے وہ کامیاب ہے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سورہ مومنون میں جہاں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے، بیکار کاموں اور بیکار باتوں سے بچنے، امانت کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کامیابی کی ایک شرط یہ بھی جو ہے بیان فرمائی کہ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں وہ مومن کامیاب ہے۔ قد افلح المؤمنون۔ زنا اور ایمان، اس تعلق سے ذرا اس حدیث کو بھی ملاحظہ کریں۔ آقا کریم نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، کہ زناکار زنا کرتے وقت کامل مومن نہیں رہتا، ایمان کا جو نور ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ پتا چلا کہ یہ جو عمل ہے وہ سراسر شیطانی عمل ہے۔ اسی طریقے سے الترغیب و ترہیب کی حدیث میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بغایا العرب، یا بغایا العرب ان اخوف ما خاف علیکم الزنا والشہوۃ الخفیہ، اے عرب کے بدکارو،
اے عرب کے بدکارو، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر اور خطرہ زنا اور چھپی ہوئی شہوت سے ہے۔ یعنی یہ زناکاری، بدکاری ایسی نحوست ہے جس سے معاشرتی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور گھر گھر میں فتنہ فساد اور خون خرابہ کی نوبت آتی ہے، حتیٰ کہ نسلیں تک تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس سے ہر ممکن پرہیز لازم ہے، اور اس کے جو تمام راستے ہیں اس کو بھی بند کرنا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک راستہ آج کل منگنی سے لے کر شادی تک کی چھوٹ چھاٹ بھی ہے۔ اس راستے کو بھی بند کرنا ضروری ہے کہ منگنی سے لے کر شادی تک کا جو راستہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آرام سے ملتے ہیں، گھومتے ہیں۔ ہمارے پاس تو رات دن مسائل آتے ہیں، وہ منگنی والی لڑکی حاملہ ہو جاتی ہے، نتیجتاً پورا خاندان شرمسار ہو جاتا ہے، اور پھر بغیر کسی اس کی شادی اس سے چپکے سے کر دی جاتی ہے۔ ایسے اکثر معاملات ہوتے رہتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، کل ایک صاحب کا فون آیا، کہنے لگے حضرت حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ کہ منگنی کے بعد ہم لڑکی سے بات نہیں کر سکتے، تو یہ ان کے نزدیک ہے، یہ ان کا قول ہے۔ میں کہا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہا حضرت کا یہ قول حضرت کے نزدیک یہ ان کا اپنا قول نہیں ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف حضور تاج الشریعہ، تمام علماء اور تمام مومنین کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ شریعت ہے کہ جس میں منگنی سے وہ لڑکی حلال نہیں ہوتی ہے، وہ صرف نامزد ہوتی ہے۔ اس کا نام ہو گیا کہ ہاں اس کے ساتھ اس لڑکے کا مستقبل میں، فیوچر میں جو ہے اس سے شادی ہوگی، یہ ایک نامزد ہوئی ہے، حلال نہیں ہوئی ہے منگنی سے۔ تو اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو سماج کے آگیوان ہیں یا جو کچھ بھی بڑے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس طرح کی رسمیں ختم ہو سکتی ہیں۔ بہت سے مقامات پر تو باقاعدہ مسجد کے اماموں پر اس پر پابندی ہوتی ہے کہ وہ زنا کے خلاف بولے، کہ نہیں مولانا خالی نماز کی باتیں کرنے کی، اولیاء کرام کی کرامتیں بیان کرنے کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر سماج میں ہونے والے رسم و رواج کے خلاف بولے تو مولانا کی چھٹی۔ پھر مجھے بتائیں کہ یہ برائیاں کب ختم ہوگی؟ جب ہم اس کے تعلق سے بولنے بھی نہ دیں، قرآن و احادیث لوگوں تک پہنچانے بھی نہ دیں۔ پھر اس کے ذمہ دار سب ہوں گے، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں روحانی اعتبار سے زناکار کی موت کیسے ہوتی ہے اور اسے کیسے نقصان ہوتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب السماء نصف اللیل فینادی مناد هل من داع فیستجاب له هل من سائل فیعطى۔ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پکارنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارتا ہے کہ کیا کوئی دعا مانگنے والا ہے جس کی دعا قبول کی جائے، کیا کوئی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والا ہے، کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مراد جس سے نوازا جائے۔ حل من مکرب
فیفرج عنہ، کیا کوئی پریشان حال ہے جس کی پریشانی دور کی جائے؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة الا استجاب الله عز وجل الا زانية تسعى بفرجها او عشارا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ایسا باقی نہیں بچتا کہ جو اس گھڑی دعا کرے اس کی دعا قبول نہ ہو۔ سارے مسلمانوں کی دعا قبول ہوتی ہے سوائے اپنی شرمگاہ کو بدکاری میں لگانے والی زانیہ اور ظالمانہ ٹیکس وصول کرنے والے کی، کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس طریقے سے احادیث پاک میں اور بھی جو ہے یہ سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات اور اپنے مبارک خواب کے ذریعے سے جو جہنم کے عذابات کا مشاہدہ کیا ہے اس کو بھی مختلف احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مبارک خواب کا ذکر کیا جس میں جہنم کے عذاب کو مشاہدہ فرمایا، تو فرمایا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ قَالَ وَحَسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَأَطْلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ فَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِّنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ذَوْ ذَوْ۔ حضور فرماتے پھر ہم تنور جیسی جگہ پر آئے۔ راوی کہتے ہیں غالباً آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس تنور کے اندر چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو حضور نے فرمایا جب ہم نے اس میں جھانکا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں تھیں اور ان کے نیچے سے آگ کی لپٹ آ رہی تھی، تو جب آگ کی لپٹ آتی تو وہ شور مچاتے تھے۔ حضور نے ساتھ والے فرشتوں سے فرمایا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا رجال والنساء والعراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنات والزوانی۔ کہا وہ ننگے مرد اور عورتیں جو تنور جیسی جگہ میں تھے وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں۔ اور شارحین حدیث نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ زناکاروں کی یہ رسوائی اور ذلتناک سزا ان کے جرم کے عین مطابق ہے، اس لیے کہ زناکار لوگوں سے چھپ کر عموماً جرم کرتے ہیں اور اس کا تقاضا یہ ہوا کہ اسے ننگا کر کے رسوا کیا جائے۔ زناکار جسم کے نچلے حصے سے گناہ کرتا ہے جس کا تقاضا یہ ہوا کہ تندور میں ڈال کر نیچے سے آگ لگائی جائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے، یہ بھی جہنم کے عذاب کے مشاہدے میں سے، فرمایا ثم انطلق بی فاذا انا بقوم اشد شیء انتفاقا وانتنهوا ريحا كأن ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزانون۔ پھر مجھے لے جایا گیا تو میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جو سڑنے کی وجہ سے بہت پھول چکے تھے اور ان سے نہایت سخت بدبو آ رہی تھی، گویا کہ پاخانوں کی بدبو ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ زناکار لوگ ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہر یجری من فروج المومسات یوزی اہل النار ریح فروجہم، کہ یہ ایسی نہر ہے جو زناکار عورتوں کی شرمگاہوں سے نکلی ہے جن کی شرمگاہوں کی بدبو خود اہل جہنم کے لیے بھی باعث اذیت ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیا میں جو کچھ عذاب کا سبب ہوتا ہے زناکاری کی وجہ سے، جو چیزیں عذاب کا سبب ہوتی ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال امتی بخیر ما لم یفشو فیہم ولد الزنا فاذا فشا فیہم ولد الزنا فاوشک ان یعمهم اللہ بعذاب۔
میری امت اس وقت تک برابر خیر میں رہے گی جب تک کہ ان میں حرام اولاد کی زیادتی نہیں ہوگی، اور جب ان میں حرام اولاد کی زیادتی ہوگی تو ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں عمومی عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ محترم سامعین، حرامی اولاد کی زیادتی جس طریقے سے یہ غیر عورت سے زناکاری کرنے میں ہے، اسی طریقے سے اپنی بیوی کو طلاق دے لینے کے بعد، 3 طلاق دے دینے کے بعد، بغیر حلالے کہ اس کے ساتھ سبند باندھنے اور اس سے ہونے والے جو ہے پیدا ہونے والے بچے، یہ بھی زناکار ہی ہوتے ہیں۔ میں اس سے پہلے وہ حدیث سنا چکا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان من اعلام الساعۃ واشراط ان یکثر اولاد الزانی، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ حرامی اولاد زیادہ ہوگی۔ اور تعلق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا یاتی علی الناس زمان ان یطلق رجل امرأته ثم یجحد طلاقها فیقیم علی فرجها فاقام الزانیان، اور اس کی صورت یہ ہوگی حرامی اولاد زیادہ پیدا ہونے کی کہ آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، 3 طلاق دینے کے بعد مکر جائے گا کہ میں نے طلاق دی نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، 2 دی ہے، بہانے نکالے گا اور بغیر حلالے کے رکھ لے گا اور حرامی بچے پیدا ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وجہ سے ہمیں اس راستے کو بھی بند کرنا ہے، وہ پہلے سے ہی علم حاصل کرنا ہے۔ دوسری روایت دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہرت الزنا ظہر الفقر والمسکلہ، جب زناکاری کی کثرت ہو جائے تو فقر و محتاجگی عام ہو جائے گی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط یعمل بها فیہم علانیۃ الا ظہر فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم۔ فرمایا جب بھی کسی قوم میں کھلم کھلا بے حیائی و بدکاری کی کثرت ہوگی تو ان میں طاعون یعنی پلیگ اور ایسی بیماریاں پھیل جائیں گی جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں پائی جاتی تھی۔ اور مشکاۃ شریف کی ایک روایت میں ہے فرمایا ما فشى الزنا فی قوم الا کثر فیہم الموت، جس قوم میں زناکاری عام ہوگی وہاں کثرت سے موتیں بھی زیادہ ہوں گی۔ ان تینوں احادیث کو سامنے رکھ کر کے آج کے ماحول کا جائزہ لیں۔ بے حیائیوں بدکاریوں سے بھرپور مغربی و مشرقی معاشرے میں آج ایسی خطرناک اور لا علاج و بدترین بیماریاں جنم لے چکی ہے جن کا نام بھی اس سے پہلے نہیں سنا گیا تھا۔ اسی کورونا کو لے لیجئے، کب سنا تھا ہم نے؟ پھر یہ بلیک فنگس نے، گرین فنگس نے، وائٹ فنگس نے، ابھی دوسری تیسری لہر نے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب گناہوں کی سزائیں ہیں۔ تو جس طریقے سے ہمیں کورونا کی تیسری لہر سے چوکنا رہنا ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں بھی رجوع کرنا ہے۔ جو اس میں مبتلا ہیں آج بھی آنکھیں کھولیں اور آج بھی دیکھیں کہ پورا معاشرہ کس طرح پریشان ہے۔ اور فرمایا کہ فقر و فاقہ بالکل عام ہو جائے گا، یعنی جو اس میں مبتلا ہوگا وہ محتاجی میں مبتلا ہوگا۔ محتاجی سے یہ مراد نہیں ہے کہ صرف روزی روٹی سے پریشانی ہو، بلکہ محتاجی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ بے حیا معاشرہ اپنے ہر کام میں پوری طرح دوسری چیزوں کا محتاج بن چکا۔ دیکھیں آپ ہر چیز کے آج محتاج ہیں کہ نہیں؟ اور ہر چیز ہونے کے باوجود برکت ختم ہے۔ یہ سب زناکاری و بدکاری کی نحوستیں ہیں جن سے بچنے کی اور معاشرے کو بچانے کی آج ضرورت ہے۔ اور مسلمانوں، اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں کے پاس سوائے زبانی روک ٹوک کے اور کوئی علاج نہیں ہے، اور اسلام کے پاس ایک قسم روحانی علاج بھی ہے، وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اپنے جوان مردوں اور عورتوں کو اور ایسے بدکاروں کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو انہیں نماز کے راستے پر لائیں کہ نماز ایک نہ ایک دن بے حیائی سے بھی روکتی ہے، برائی سے بھی روکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، قربانی کے ایام چل رہے ہیں،
اس وجہ سے اسی آیت کی ایک تفصیل اور جو بیان کرنی ہے، قربانی کے کچھ مسائل ضروری ایک دو دن میں بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں تفسیر کی طرف آؤں گا، اس لیے آئندہ کل انشاءاللہ قربانی کے مسائل بیان ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔